تو عرض یہ کر رہا تھا جدائی کا غم تھا، بلکہ وہ اتنے عشق میں ڈوبے تھے کہ حضور کے گھر جا جا کر کے کہتے تھے آقا جس آئینے میں بال سنوارتے تھے ذرا وہ آئینہ ہی دکھا دو. اور جب وہ آئینہ دیکھتے تو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا بلکہ آقا کا جلوہ نظر آتا. ایسے عاشق تھے صحابہ. بلال روز کا معمول ہے گلی میں نکلتے ہیں روتے روتے، جو دکھا آقا کہاں ہے، آقا کہاں ہے، آقا کہاں ہے. لوگ رونے لگتے. کوئی اب کیا کہے، بلال کی کیفیت سب کو معلوم ہے. کوئی کیا کہے، کوئی کہہ دیتا بلال صبر کرو، آقا مزار انور میں آرام فرما رہے ہیں. بلال چپ رہو، یہ ہونا ہی تھا، اللہ کی مرضی ہے. ایک دن بلال نے کہا اپنے آپ سے، بلال حضور روٹ گئے نا. مختلف واقعات ہیں، روایتیں، حدیثیں ہیں، میں اس کو اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر پیش کر رہا ہوں. مفہوم، بلال حضور روٹ گئے نا، چہرے پہ پردے ڈال لیے نا، اب مجھے مدینہ منورہ میں نہیں رہنا. اس لیے کہ میں جب میں مسجدوں کے دیوار دیکھتا ہوں تو حضور یاد آتے، چبوترا دیکھتا ہوں حضور یاد آتے، حجرے دیکھتا ہوں حضور یاد آتے، مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھتا ہوں حضور یاد آتے ہیں. اس لیے کہ یہی گلیاں تھی، وہ آگے چلتے میں پیچھے چلتا. یہ مدینہ منورہ کی محفلیں تھی، وہ بیٹھ جاتے میں جوتیاں لے کر کھڑا رہتا. مجھے ہر پل یاد آتے، ہر لمحہ یاد آتے، ہر ساعت یاد آتے. اس لیے اب مجھے مدینہ چھوڑ دینا ہے تاکہ میرا غم ہلکا ہو. بلال نے مدینہ منورہ چھوڑا، ملک شام گئے. اور شام میں بھی جانے کے بعد ایک پل راحت نہیں، آرام نہیں. اس لیے کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ سکون کی اور چین نہیں مانگتے، وہ محبوب کے عشق میں بے قراری مانگتے ہیں. استاد زمن کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرارا ہے. حضور مفتی اعظم کہتے ہیں مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے. اور میرا امام کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا، جس کو ہو درد کا، جس کو ہو درد کا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں. عشق رسول کا درد کیا ہے اویس قرنی سے پوچھو. عشق رسول کا درد کیا ہے بلال حبشی سے پوچھو. عشق رسول کا درد کیا ہے عمر ابن خطاب و صدیق سے پوچھو. عشق رسول کا درد کیا ہے صہیب رومی سے پوچھو، سلمان فارسی سے پوچھو، سیدہ فاطمہ سے پوچھو، حسنین کریمین سے پوچھو. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. بلال کو ایک پل بھی چین نہیں آتا، بے قرار بے قرار بے قرار. بلال روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں، صرف رونا رونا رونا. کوئی کہتا ہے بلال رو رو کر آنکھیں کھو دو گے. کہا وہ آنکھیں بھی اب نہیں چاہیے جو آنکھیں اب محبوب نہ دیکھے. بلال کی کیفیت ہی الگ، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، لوگوں سے جلنا چھوڑ دیا، بس حضور حضور حضور. یہ بلال ہیں. ایک دن بلال روتے روتے اپنے اسی کمرے میں جو ملک شام میں جس میں رہتے تھے، آنکھ لگی، بلال سو گئے. جیسے ہی سوئے بلال کی دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی. جس رسول کو اتنے طویل عرصے عالم بیداری میں دیکھا، کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی مدینہ منورہ کی وادیوں میں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی خندق کی وادیوں میں، جگہ جگہ اس حبیب کا نقشہ دل میں تھا. آج بلال سو رہے ہیں، روتے روتے آنکھ لگی، حضور کا جلوہ خواب میں نظر آیا. اور آقا کا جلوہ جب دکھا تو حضور یوں گویا ہوئے بلال مجھ سے ناراض ہو. ہائے ہائے بلال مجھ سے ناراض. بلال خواب میں تڑپ گئے. آقا آپ سے جو ناراض ہو وہ تو کافر ہو جائے گا. حضور آپ سے کوئی ناراض کیسے ہو؟ میری جان آپ ہی تو نہیں دکھتے، حضور آپ ہی نظر نہیں آتے. بلال جب ناراض نہیں ہو
تو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ بلال آؤ نا مجھ سے ملنے، مدینے آؤ۔ حضرت بلال حبشی، نیند ٹوٹی، خواب چھوٹا، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، اس لیے کہ جب بھی میرے رسول کسی کے خواب میں آتے ہیں وہ نشانیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ آقا جب خواب میں آتے ہیں نا، بہت خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو میرے رسول کا جلوہ دیکھتی ہے۔ علامہ کشیری کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بیداری افضل ہے یا نیند، تو میرا فتویٰ یہ ہوگا جب تک حضور زمین کے اوپر تھے بیداری افضل تھی، اب حضور کا وصال ہو گیا تو نیند افضل ہے، اس لیے کہ اب حضور کو دیکھنے کا ایک ہی راستہ ہے، جو نیند میں حضور نظر آتے ہیں، خواب میں۔ اسی لیے ہم عاشق سونے کی چاہت نہیں کرتے، ہم تو محبوب کے لیے روتے ہیں، لیکن جب کبھی یاد آتا ہے کہ خواب میں وہ آتے ہیں تو پھر کبھی کبھی سو جاتے ہیں۔ آقا جب بھی کسی کے خواب میں آئے اکثر ایسا ہی ہوا کہ پورا گھر مہک آیا۔ جب وہ خواب میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہوائیں رک گئی، کائنات سمٹ گئی، ایک دم شانت سکون کا ماحول ہو جاتا ہے، کوئی رہتا نہیں، کوئی دکھائی نہیں دیتا، ایسا لگتا کائنات ٹھہر گئی ہے اور حضور ہی حضور نظر آتے۔ لیکن یہ کہ حضور کے چہرے کا ادراک ہماری آنکھیں نہیں کر پاتی، مکمل طور پہ لوگ ان کا جلوہ نہیں دیکھ پاتے۔ بلال تڑپ گئے، پورا گھر مہک رہا تھا اور کان میں بات گونج رہی تھی، بلال مجھ سے ناراض ہو؟ کیوں نہیں آتے میرے یہاں، میرے گھر کیوں نہیں آتے، میرے شہر کیوں نہیں آتے؟ اور بات یہی ہے، کون کہتا ہے مدینے مالدار جاتے ہیں؟ نہیں، جنہیں آقا بلاتے ہیں وہی جاتے ہیں۔ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں بڑی بات نہیں ہے۔ حضور کریم جس پہ کرم کرتے ہیں، بلال کو کہا بلال آنا میرے شہر میں، آ میرے گھر آ، میری یاد نہیں آتی تجھے؟ بلال اٹھے، اٹھنے کے بعد سیدھا اونٹنی پہ بیٹھ گئے، کسی کو کوئی اطلاع نہیں، اور بلال اپنی اونٹنی کو دوڑا رہے ہیں مدینے کی طرف، سوئے مدینہ۔ آخرکار دل بے چین تھا، دل تڑپ رہا تھا، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ بلال وہ وقت تڑپ